وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کسی خاص کمیونٹی، کسی خاص گروہ یا کسی خاص جماعت کے لیے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے، خواہ وہ نبی کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، نبی کے لائے ہوئے قانون اور نبی کے لائے ہوئے پیغامات پر عمل کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام تر انسانیت کے لیے بلکہ تمام مخلوقات کے لیے رہنما بنا کر کے بھیجا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، یہی زندگی کا مول منتر اور خلاصہ ہے۔ نبی کی محبت اگر ہمارے دل کے اندر ہے تو ظاہری اعتبار سے بھی وہ جھلکنی چاہیے۔ نبی کی محبت اگر ہمارے دل میں ہے تو ہمارے رفتار، ہمارے کردار اور ہمارے معاملات سے جھلکنا چاہیے کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہے۔ اگر نبی کی محبت ہمارے دل کے اندر ہے تو نبی کا طور و طریقہ بھی ہماری زندگی میں ہونا چاہیے، ورنہ صرف یہ دعویٰ کہ ہم نبی کے چاہنے والے ہیں یہ بہت زبانی دعویٰ ہے، عملی اعتبار سے کچھ اور ہے، عملی اعتبار سے کچھ اور ہے۔ آج کل موبائل کے اندر آئی لو محمد کا بڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے، سب کوئی اپنے اسٹیٹس فیس بک میں آئی لو محمد، آئی لو محمد، آئی لو محمد کی ڈی پی لگا رہے ہیں، واٹس ایپ میں اسٹیٹس لگا رہے ہیں۔ یہ کیسی محبت ہے؟ یہ کیسی محبت ہے؟ ذرا ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے نبی پر درود کتنی مرتبہ پڑھی ہے، فجر پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، ظہر کا ٹھکانہ ہے یا نہیں ٹھکانہ ہے؟ یہ کیسا آئی لو محمد؟ یہ کیسا آئی لو محمد؟ آئی لو محمد کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے سماج کے اندر کوئی غریب نہ رہے۔ آئی لو محمد کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے سماج کے اندر کوئی یتیم یوں ہی بے سہارا لاوارث نہ رہے۔ آئی لو محمد کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، چاہے ہمارا پڑوسی ہندو ہو، کسی بھی مذہب کو فالو کرنے والا ہو، ہماری ذات سے انہیں تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ آئی لو محمد کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ آئی لو محمد کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کسی کے حق نہ مار لیے ہو۔ آئی لو محمد کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بیٹیوں کے حقوق برابر طور پر ادا کیے ہو، بہنوں کے حقوق صحیح طور پر ہم نے اسے دے دیے ہو، ماں باپ کا کیا احترام ہوتا ہے، ماں باپ کی کیا عزت ہوتی ہے، یہ ہمارے سماج کے اندر جھلکنا چاہیے۔ آئی لو محمد کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کسی کی ناجائز زمین پہ قبضہ نہ کر لیا ہو۔ آئی لو محمد کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہوئی ہو، ہماری ذات سے، ہماری زبان سے کسی کے خلاف گالی نہ نکلی ہو، ہماری زبان سے کسی کے خلاف سازش نہ نکلی ہو۔ آئی لو محمد کا تقاضا یہ ہے، آئی لو محمد کا تقاضا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے اسٹیٹس لگا دیا، فیس بک میں چند فوٹوز ڈال دیے، وائرل کر دیے، بس ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ نہیں، یہ دھوکے بازی ہے، یہ دھوکے بازی ہے۔ اگر صرف ہمارا زبانی طور پر ہمیں بتانے کی ضرورت کیوں پڑ جا رہی ہے کہ نبی کی محبت ہمارے دل میں ہے، ہمارے افعال سے کیوں نہیں جھلکتا ہے، ہمارے کردار سے کیوں نہیں جھلکتا ہے کہ یہ نبی کا چاہنے والا ہے، ہمارے قول و گفتار سے کیوں نہیں جھلکتا ہے یہ نبی کا کلمہ پڑھا ہوا انسان ہے، یہ مسلمان ہے، یہ ہمارے کردار سے جھلکنا چاہیے۔ ہمارے شادی بیاہ کو دیکھ کر کے لوگ کہیں کہ ہے یہ کوئی جو انسانیت کا پیغام دیتا ہے، اس کا کلمہ پڑھنے والا ہے، اس لیے اس کی شادیوں میں یہ ہو رہے ہیں۔ ان کا معاملہ، ان کا مرنا جینا، ان کا رہن سہن، بات کرنے کا انداز، تجارت کرنے کا طور و طریقہ یہ ایسا ہے، اتنا بہتر ہے اس وجہ سے کہ یہ کسی ایسی شخصیت کا کلمہ پڑھنے والا ہے جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا کام کیا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جس کو پوری انسانیت کے لیے، مکمل مخلوقات کے لیے جن کو ہادی اور رہنما بنا کر کے بھیجا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت ہی جلیل القدر، بہت ہی جلیل القدر صحابی۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تو کیا کہنا ہے، جن کو اللہ رب العزت سے
اللہ رب العزت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا مانگ کر کے لیا، جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اگر عمر کو ایمان نصیب ہو جاتی ہے تو اسلام کو بڑی تقویت ملے گی، اسلام کا بول بالا ہو جائے گا۔ وہ جلیل القدر صحابی صبح صبح ایک مرتبہ مکے کی مارکیٹ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کی آپس میں ملاقات ہو گئی۔ سلام کلام، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ سلام کلام کے بعد کیا حال ہے بھائی؟ صبح صبح مارکیٹ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں صبح صبح آ گیا، کچھ تازہ سامان مل جائے، کچھ اچھی چیز مل جائے، میں اپنے گھر والوں کے لیے خرید لوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت رقیق القلب صحابی، نہایت رقیق القلب، بہت نرم دل انسان، بہت ہی زیادہ نرم دل انسان۔ انہوں نے کہا کہ چل ایک کام کرتے ہیں، مچھلی آج خرید لیتے گھر والوں کے لیے۔ کیا خرید لیتے؟ مچھلی خرید لیتے۔ یہ آج سننے کو ہمیں بڑا عجیب سا لگ رہا ہے، اس وجہ سے کہ ہمارے گھروں میں روزانہ مچھلی ہوتی ہے۔ مچھلی خرید لینا ہمارے لیے یا گوشت لے لینا ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، روز چلتا ہے، صبح بھی مچھلی، شام بھی مچھلی ہمیشہ چلتی ہے۔ لیکن ان کو تو کبھی کبھی نصیب ہوا کرتا تھا، تو ان کے لیے کبھی کبھار مچھلی کا انتظام ہو جانا یہ ان کے لیے بڑی بات ہوا کرتی تھی، بہت بڑی بات۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابوبکر نے کہا کہ چل مچھلی خرید لے۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ من تو کر رہا ہے مچھلی خریدنے کا، لیکن اتنے پیسے ہیں کہاں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پیسے تو میرے پاس بھی نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے کہ چلو ایک مچھلی خرید لیتے ہیں، آدھے پیسے تم دے دینا، آدھے پیسے میں دے دوں گا، آدھی مچھلی تم گھر لے جانا، آدھی مچھلی میں گھر لے جاؤں گا۔ بہرحال بات طے ہو گئی، گئے مچھلی خرید لی، آدھا تقسیم کر لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف تو مشہور ہے، ہمارے جیسا انصاف نہیں ہے کہ 500 دیا تو بات ادھر پلٹ گئی، 1000 ادھر سے ملا تو میری بات پھر ادھر پلٹ گئی، پنچ صاحب ادھر پلٹ گئے، 1000 روپے کا نذرانہ ادھر سے آیا تو پنچ صاحب ادھر پلٹ گئے۔ کیا غلطی ہے، کن کی غلطی ہے، کون سچ ہے کون جھوٹ ہے، کن کا قصور ہے، کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ پیسہ کدھر سے آ رہا ہے ہمارا فیصلہ ادھر ہی بدل جاتا ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ بات نہیں تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف اعلیٰ پیمانے پہ ہوا کرتا تھا۔ بہرحال مچھلی تقسیم ہوئی، دونوں لے کر کے اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ لے جا کر کے کیا کیا؟ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، سامان لا کر کے گھر والوں کو دیتے ہیں، بھائی لے مچھلی آئی ہے، بڑے دنوں کے بعد اللہ نے موقع فراہم کیا ہے، لے آج مچھلی بنا، اور دے کر کے وہ دونوں تاجر تھے، چلے گئے اپنے اپنے کام پہ۔ صبح سبزی لے کر کے آیا، ہم لوگوں کا بھی یہی ماحول ہوا کرتا ہے، لا کر کے گھر والوں کو دے دیا، ان کا پکانے کا کام ہے، اور چلے گئے اپنے رزق کی تلاش میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر دونوں کپڑے کے تاجر تھے، دونوں کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ آدھا وقت تجارت میں گزارتے جس سے پیسہ آتا، کچھ مال و اسباب آتے جس سے گزر بسر ہوتا، اور آدھا وقت کو اس نے ڈیوائڈ کر رکھا تھا کہ یہ آدھا وقت اللہ کے راستے میں نکالنا ہے، یہ آدھا وقت اللہ کے بندوں سے ملنا ہے، اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے جوڑنا ہے۔ یہ ہوا تھا۔ بہرحال چلے گئے کام پہ، صبح بھی کام کیا، شام تک چلے گئے۔ شام ہوئی، جب آئے عشاء کے وقت، دیر سے عشاء کی نماز ہوتی، شام ہوئی، آئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، دونوں ایک مسجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ عشاء کی نماز کے بعد بھوک بھی تو شدت کی لگی ہوگی نا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل القدر اور بہادر آدمی تھے، ظاہر بات ہے جو زیادہ کام کرتا ہے ان کو بھوک بھی زیادہ لگے گی، جو صحت مند ہوتا ہے ان کو بھوک بھی زیادہ لگتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری تو مشہور ہے۔ تو دونوں جو ہی مسجد کے باہر نکلے، سلام کلام ہوا حضرت ابوبکر، اور دونوں مسکرائے اور بولا کہ بھائی ابھی تک یہی ہے، جا جلدی، آج تو مچھلی بنی ہے۔ ویسے بھی جب کبھی گھر میں کھانا اچھا بنا ہو، نمازوں میں کہاں دل لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے، اذا ظہر العشاء والعشاء فابدأ بالعشاء، کہ کبھی اگر ایسا موقع ہو کہ کھانا اچھا بنا ہو، بھوک بھی لگی ہو اور نماز کا بھی وقت قریب ہو، تو کرنا یہ چاہیے کہ پہلے آدمی کھانا کھا لے، ورنہ نماز کھانا بن جائے گی۔ نماز کے اندر آدمی کا دماغ گھومتا رہے گا۔ اگر بھوک نہیں ہے، تقاضا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن عام طور سے ہم لوگوں کا معمول یہ ہے کہ جمعہ کے بعد جا کر کے کھانا کھاتے۔ عشاء کے بعد دونوں تیار ملے مسجد کے باہر اور کہا کہ بھائی جا جلدی جا۔ حضرت عمر فرمایا کہ تو بھی تو لے گیا تھا آدھی مچھلی۔ دونوں بہت زیادہ قریبی دوست بھی ہوا کرتے تھے، اور روایات میں آتا ہے کہ دونوں کے گھر کی دوری تقریباً 2.5 کلومیٹر دور تھی۔ دونوں کے گھر کی دوری 2.5 کلومیٹر، یوں کہہ لیا جائے کہ یہاں سے بس اسٹینڈ ہے، بس اسٹینڈ سے اور ایک بس اسٹینڈ، اتنی دوری پر دونوں کا گھر تھا۔
تو بس چلے گئے، جلدی جلدی گئے، ان کو بھی دل میں خواہش پیدا ہوئی، پہنچ گئے اپنے گھر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بولا بیوی سے بھائی دسترخوان لگاؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کا نام تھا عاتقہ، بہت ہی نیک صحابیہ، بہت ہی نیک صاحب۔ بہرحال دسترخوان لگایا، مکمل دیکھا دسترخوان میں مچھلی غائب ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اتنی شدت سے مہینوں کے بعد بڑی مشکل سے مچھلی آئی اور دسترخوان میں مچھلی غائب۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایسے ہی غصے آدمی تھے، ان کا پاڑا چڑھ گیا۔ وہ بولے کہ کیا بات ہوئی، مچھلی غائب، یہ کیا ہوا؟ اتنی شدت سے مچھلی لائی۔ بیوی نے کہا کہ مچھلی کی کہانی میں بعد میں بتاؤں گی، پہلے تو کھانا کھا لے، صبح کا بھوکا ہے، دن بھر کام کیا ہے، بھوک لگی ہے، شدت کی بھوک ہے، پہلے کھانا کھا لے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اڑ گئے کہ نہیں پہلے بچاؤ، واللہ لا آکل ولا اشرب، میں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا، اللہ کی قسم میں اس وقت تک ایک نوالا نہیں کھاؤں گا، نہ ایک گھونٹ پانی پیوں گا جب تک تو مچھلی کے بارے میں نہ بتا دے کہ بھائی اتنی شدت سے ہم نے مچھلی خرید کے لائی اور آج دسترخوان میں مچھلی غائب ہے، دسترخوان میں مچھلی غائب۔ بہت زیادہ جب انہوں نے دیکھا کہ غصے ہو گئے، بہت زیادہ غصے، ان کو غصہ ایسے ہی زیادہ آتا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جلالی تھے، بہت زیادہ غصہ۔ تو انہوں نے بتایا کہ صبح آپ مچھلی لے کر کے آئے، ہم نے اس کو صاف کیا، توے پہ ڈالا، صبح ہو کر دوپہر ہو گئی، شام ہو گئی، اب تک میں اس کو پکائی، پکنا تو بہت دور کی بات، اس میں ایک کالا دھبا سا بھی نہیں آیا، ایک کالا دھبا سا بھی نہیں آیا، اور یہ اوور ہیٹڈ ہو گئے، بہت زیادہ غصے ہو گئے، یہ کیا بات ہو گئی، ہم مچھلیاں لاتے ہیں 10 منٹ میں پک کر کے تیار، 20 منٹ میں پک کر کے تیار، یہ کیسی مچھلی ہے، تجھے مچھلی بھی بنانا نہیں آیا، لا میں خود سے بناتا ہوں۔ چنانچہ گئے چولہے کے گھر میں، آگ لگائی، دھواں اٹھا، توا گرم کیا، مچھلی ڈالی، ادھر پلٹ رہے ادھر پلٹ رہے، مچھلی پکنے کو تیار نہیں ہے، پکنا تو بہت دیر کے بعد، اس میں کالا دھبا بھی نہیں آیا، بہت پریشان ہوئے، بہت پریشان ہوئے۔ ان کی بیوی نے کہا کہ مچھلی نہیں پک رہی ہے، کھانا تو کھا لے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، جب تک میں اس کے بارے میں معلوم نہ کر لوں تب تک میں ایک نوالا نہیں کھاؤں گی۔ بیوی نے کہا کہ میں صبح سے شام تک مچھلی پکا رہی ہوں، لیکن یہ پکنا تو بہت دور کی بات، بلکہ اس سے ایک روشنی نکل رہی ہے اور ڈائریکٹ آسمان سے ٹکرا رہی ہے۔ اس منظر کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیکھا، بولا کہ آخر یہ بات ہو کیا گئی، ایک کام کر، صبح جو جھولا میں مچھلی لے کر کے آیا تھا وہ جھولا لا، مچھلی جھولے میں رکھا اور کہا کہ میں نکلا، میں چلا۔ بیوی نے پوچھا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو، ابھی تو آئے ہو، اتنی رات، آدھی رات تو ہو گئی ہوگی، آدھی رات یوں ہی عشاء کی نماز دیر سے ہوتی تھی، آدھی رات نکل گئی ہوگی، ابھی اس رات کو کہاں؟ بولا کہ آدھی مچھلی ابو بکر کے یہاں ہے، دیکھتا ہوں ان کے یہاں کیا کیفیت ہے، میں ان سے معلوم کروں گا کہ یہ مچھلی کا کیا میٹر ہے۔ وہ چلے لے کر کے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اتنا اندھیرا تھا، اتنا، آج کی طرح تو وہ بلب وغیرہ کا تو نظم تھا نہیں اس زمانے میں، اتنا زیادہ اندھیرا تھا، اتنا زیادہ کہ لا یرا یدی، اتنا اندھیرا تھا کہ میں اپنا ہاتھ بھی نہیں دیکھ پاتا تھا، اتنا اندھیرا۔ چلتے چلتے ایک قدم کی آہٹ معلوم کی، اتنی دوستی پکی تھی، اتنی دوستی پکی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا السلام علیکم یا ابا بکر، ایسا لگ رہا ہے کہ قدم کی آہٹ سے یہ ابو بکر کے چلنے کی آواز ہے۔ ابو بکر نے بھی پہچان لیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیف الحال یا عمر، کیا حال ہے، لگتا ہے مچھلی لائے ہو۔ یہ بہت زیادہ تعجب ہے کہ آپ کو کیسے معلوم مچھلی؟ ارے میرے پاس بھی تو مچھلی ہے، میں بھی تو یہی جھولا میں لیے پھر رہا ہوں، میں تیرے پاس جا رہا ہوں۔ صبح سے شام تک میری بیوی نے اس کو پکانے کی کوشش کی، یہ توے پہ ادھر پلٹا ادھر پلٹا، آگ لگائی، لیکن مچھلی پکنے کو تیار نہیں ہے۔ تو اسی پریشانی میں تو ہم بھی مبتلا ہیں، لیکن ہم تو وہی دال روٹی کھا کر کے آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں خاموش رہا، میں بتایا نہیں کہ میں تو بیوی سے لڑ کے آیا ہوں، میں تو قسم کھا کے آیا ہوں، میں نے کچھ کھایا بھی نہیں ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ چلو ایک کام کرتے ہیں، سب سے بڑے دربار میں، کون سا دربار؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جاتے، دیکھتے، پوچھتے کیا معاملہ ہے مچھلی کا، کیا ماجرا ہے مچھلی کا۔ بہرحال حضرت ابوبکر نے کہا کہ اس وقت یہ آدھی رات گزر گئی ہے، تو نبی کے تہجد کا وقت ہے، نبی کے تہجد کا وقت ہے، اس وقت جانا مناسب نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ نہیں، ہم جب اس کے علم کی تلاش میں نکلے ہیں، جب ہمیں معلوم کرنا ہے تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جائیں گے۔ بہرحال دونوں چلے، چلتے رہے، جیسے ہی گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پہ کھڑے ہیں۔ یہ بہت زیادہ تعجب ہوئے کہ اللہ کے نبی ہمارے استقبال میں، اے اللہ کے نبی اتنی رات آپ یہاں کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا، اللہ نے ہمیں بتایا کہ عمر و ابو بکر تمہارے پاس آ رہے ہیں، میں آپ کے استقبال کے لیے کھڑا ہوں، مبارک ہو ابو بکر، مبارک ہو عمر، تم چلتے زمین پہ ہو لیکن تمہارے قدم کی آہٹ اللہ کے دربار میں سنائی دیتی ہے۔ بہرحال کیا ماجرا ہے، سلام کلام ہوا، بیٹھ گئے، ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھر عمر فاروق۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات یاد آ گئی اور آپس میں گفتگو ہونے لگی اور یہ مچھلی کا معاملہ یوں ہی رہ گیا. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کھائے نہیں تھے نا، صبح سے بھوکے ہوئے تھے. اب یہ بات ہو رہی ہے، کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں، حضرت ابوبکر اس کا جواب بھی دے رہے ہیں، سارا سب کچھ ہو رہا ہے. اب یہ ان کے پیٹ میں تو چوہے کود رہے ہیں، یہ پریشان اندر سے بھی آیا تھا مچھلی کے بارے میں معلوم کرنے. تو یہ تو دوسری بات شروع ہو گئی. انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں ہی پیر ماری اور کہا کہ بھائی جس مسئلے کے لیے آئے پہلے اس کو تو حل کر لے. تجھے معلوم ہے میں نے کچھ کھایا نہیں ہے، میں بھوکا ہوں، تجھے معلوم ہے کہ میں نے کچھ کھایا نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی یہ کان میں کیا باتیں ہو رہی ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ہم لوگ اس مسئلے کے لیے آئے تھے کہ صبح سے شام تک میری بیوی نے، صبح سے شام تک ابوبکر کی بیوی نے مچھلی کو پکایا، پکنا تو دور کی بات اس میں ایک دھبا تک نہیں آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی مبارک ہو، یہ وہ مچھلی ہے کہ تم تو کیا تمہاری بیوی تو کیا، اگر میں بھی اس کو پکاؤں تو یہ مچھلی پکنے والی نہیں ہے، میں تو کیا اگر جبرائیل بھی آ کر کے اس کو پکائے تو یہ مچھلی پکنے والی نہیں ہے. یہ اور حیران ہو گئے کہ آخر یہ ہے کون سی مچھلی اللہ کے نبی آخر وجہ تو بتائیے، یہ کون سی مچھلی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مچھلی نہ پکنے کی جو وجہ بتائی، وہ تمام کے لیے قابل غور ہے. ان تمام کے لیے جو آئی لو محمد کا پوسٹر لگائے پھرتے ان کے لیے قابل غور ہے، ان کے لیے قابل ستائش ہے. ان کے لیے ہے کہ نبی کی محبت کا دعویٰ صرف زبانی ہونا چاہیے یا نبی کی محبت کے کچھ تقاضے بھی ہیں ان کے طور و طریقے کو اپنی زندگی میں لانے کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا السمک الذی فی البحر یصلینی، یہ وہ مچھلی ہے جب دریا کے اندر تیرتی تھی تو وہ مجھ پر درود پڑا کرتی تھی. وہ مچھلی ہے جو دریا میں تیرتی تھی تو مجھ پہ درود پڑا کرتی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر دنیا کی آگ کو حرام کر دیا ہے. ایک مچھلی جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھی، دنیا کی آگ حرام ہے. ہمارے اوپر تو بہت سارے احسانات نبی کے ہیں، ذرا ہم اپنے گریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھیں کہ صبح سے شام تک ہم نے کتنی مرتبہ درود پڑھا ہے. اگر ہم نے کتنی مرتبہ، حضرت علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود پڑے گا تو اس کو جہنم کی آگ لگنا تو بہت دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی اس کے اوپر حرام ہو جائے گا. اتنا اولو العزم، اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مرتبہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ، نمونہ عمل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے ایک ایک عمل سے جھلکنا چاہیے کہ یہ نبی کا دیوانہ ہے، یہ نبی کا چاہنے والا ہے. بیویوں کے ساتھ معاملے کی بات ہو یا غیروں کے ساتھ حسن سلوک کا مرحلہ ہو، جو بھی مراحل ہو، ہر ایک میں اگر سنت نبوی جھلک رہی ہے، صبح سے شام تک اگر ہماری زندگی سنت کے مطابق اگر گزر رہی ہے، تو اگر ہم یہ کر رہے ہیں کہ انا احب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں نبی کی محبت ہے، تب تو ہم اس دعوے میں سچے ہیں. اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کی محبت ہمارے دل میں ہے لیکن ہمارا عمل نبی کی سنتوں سے ہٹ کر کے ہے، ہمارا معاملہ غیروں کے ساتھ بدسلوکی والا ہے، ہمارے شر سے کوئی اگر محفوظ نہیں ہے، تو محض یہ دعویٰ ہے. یہ ایسے ہی ہو گیا کہ ایک آدمی آپ سے دوستی کا دم بھر رہا ہے لیکن کام وہ سارے کر رہا ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے، تو آپ کی اور اس کی دوستی کئی دن تک چل سکتی ہے.